نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت، دینی ایمانی ملی بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے اور اس قیمتی زندگی میں اللہ اپنے انعامات اور احسانات کے وصول کے لیے انسانوں کو مختلف مواقع عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہر کام کا، ہر بزنس کا، ہر کاروبار کا ایک موقع آتا ہے، اس کا ایک وقت آتا ہے۔ ٹھنڈ ہے تو اس میں کچھ مخصوص کاروبار ہیں جو زیادہ چلتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے تو اس میں لوگ کسی اور کا کاروبار کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کسان ہے تو ان کے لیے ایک سیزن، ایک فصل متعین ہے کہ اس موسم میں یہ فصل ہے، اس موسم میں، اس سیزن میں کھیت میں اس چیز کو بونا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر ایک کو اس کے موسم کا، اس کے سیزن کا معلوم ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے انعامات اور احسانات کے وصول کے لیے اللہ نے ایک سیزن دیا ہے اور ایک موقع عطا کیا ہے، اور وہ موقع ہے رمضان المبارک کا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، چونکہ ایک مہمان مہینہ ہے اور اس زمانے کا ہمارا اور آپ کا اصول ہے اور طرز زندگی ہے ہمارا اور آپ کا یہ کہ جب ہمارے ہاں کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے، تو اس کے لیے تیاریاں بھی کافی پہلے سے ہوتی ہیں۔ کسی کے ہاں شادی ہے تو 6 مہینہ پہلے سے تیاری ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے سے ہی گھر میں رونق ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں شادی ہونے والی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، فلاں چیز کی شاپنگ ہو رہی ہے، فلاں چیز اب خرید کر لا رہے ہیں، فلاں چیز اب خرید کر لایا جا رہا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے بھائی کیوں خرید کر لا رہے ہو؟ اس لیے کہ فلاں تاریخ میں ہمارے گھر میں فلاں پروگرام ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے۔ اور اگر اور بڑا مہمان آئے کسی ملک کا، کسی ملک میں اس ملک کا راشٹرپتی آ جانے لگ جائے، اس ملک کا وزیر اعظم آنے لگے، تو پھر اسی اعتبار سے تیاریاں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مکھیہ منتری کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے اور کسی علاقے میں جاتا ہے
غریبوں کے مکانات ہیں تو اس کو ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ بڑے مہمان کی نظر ان غریبوں کے مکان پر نہ پڑے، اور بہت ساری تیاریاں ہیں۔ روڈ خراب ہے اس کو تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ مہمان بڑا ہے تو تیاریاں بھی بڑی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، بافضیلت مہینہ ہے، تو اس مہینے کی تیاریاں بھی اسی طریقے پر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنا نمونہ پیش کر کے بتایا، اپنا عمل کر کے بتایا کہ تمہیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ رمضان جو ایک مبارک مہینہ ہے، بطور مہمان کے تمہارے درمیان آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے رمضان میں جو ہمارے درمیان تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ روزہ رکھا، ہمارے ساتھ تراویحاں پڑھی، ہمارے ساتھ عید کی نمازیں پڑھی، لیکن آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو تمہیں ایک مہینہ مل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک مہینہ پہلے بلکہ 2 مہینہ پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دی، اور امت کو بتا دیا کہ رجب کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر دو۔ اللہم، جب رجب کا چاند دکھے تو نبی نے دعا بتائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی خیر و برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک زندہ اور قائم رکھ، اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ گویا کہ 2 مہینہ پہلے اللہ کے نبی اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اور امت کو بتا رہے ہیں کہ 2 مہینہ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ اس لیے یہ شعبان کا مہینہ، جو رجب کا مہینہ گزر چکا، آگے مہینہ رمضان کا رہا ہے۔ آج شعبان کی 5 تاریخ ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم انگریزی تاریخ کو خوب یاد رکھتے ہیں، انگریزی تاریخوں کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن اردو تاریخ کا کسی کو علم نہیں رہتا، کوئی عربی تاریخ کے اعتبار سے کام ہی نہیں کرتا ہے، معلوم ہی نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر پورے محلے میں کسی شخص کو انگریزی تاریخ، عربی تاریخ یاد نہ ہو، پورا محلہ عربی تاریخ کو بھول جائے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ یہ فرض کفایہ ہے عربی تاریخ کا یاد رکھنا۔ آج ہم نے، ٹھیک ہے زمانے کا دستور ہے، حکومت کا نظام ہے، انگریزی میں کام ہوتا ہے، لیکن ہمیں یاد کم از کم رکھنا چاہیے کہ کون سا مہینہ عربی کا چل رہا ہے، کون سی تاریخ عربی کی ہے، اور ہمیں اس تاریخ میں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سارا مذہبی عمل اور ہمارے سارے کام وہ عربی تاریخ پر ڈیپینڈ ہے۔ ہمیں شب برات میں عبادت کرنی ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے، رمضان شروع کرنا ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے، عید کی نماز پڑھنی ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے، بقرعید کی نماز پڑھنی ہے تو عربی تاریخ کے اعتبار سے، حج کرنا ہے تو عربی تاریخ کے اعتبار سے، تو سارا سسٹم ہمارا عربی تاریخ پر ہے، تو ہمیں عربی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ آپ نے تیاری کا حکم دیا کہ رمضان کی تیاری کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں پایا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا کہ آپ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزے سے ملا دیا کرتے تھے، یہ اتنی تاکید کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت انس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی تعظیم اور رمضان کی عزت اور رمضان کی عظمت کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کا مہینہ رمضان کا۔ اور اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں کثرت روزے کا اہتمام نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو کثرت روزے کا حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کمزور ہے اور جس کو خدشہ ہے کہ اگر میں پورے مہینے کنٹینیوسلی روزہ رکھوں گا تو رمضان کے روزے میں مجھے دقت ہوگی، پریشانیاں ہوگی اور میں رمضان کے مہینے میں کمزوری محسوس کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یوں بیان فرمایا کہ تم نصف شعبان کے بعد، یعنی شعبان کی 15 تاریخ کے گزرنے کے بعد روزہ مت رکھو۔ اللہ کے نبی تو رکھتے تھے، چونکہ نبی علیہ السلام طاقتور تھے، اللہ کے نبی کو فرق نہیں پڑتا تھا، اور جن کو فرق آج بھی نہیں پڑے گا تو ان کو بھی رکھنے کا حکم ہے کہ رکھو۔ لیکن جن کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں کنٹینیوسلی اس مہینے میں روزہ رکھوں گا تو رمضان کے روزہ رکھنے میں مجھے دقت ہوگی، کمزوری محسوس ہوگی اور کمزوری لاحق ہوگی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نصف شعبان کے گزرنے کے بعد، یعنی 15 تاریخ کے گزرنے کے بعد روزہ مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور اپنے بدن کو مضبوط کرو، طاقت پیدا کرو، تاکہ تم رمضان کے مہینے میں خوب دل جمعی کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم روزہ رکھ سکو، اور رمضان کی جو دیگر عبادتیں ہیں، قرآن پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور کثرت نوافل کی، ان تمام عبادت و اطاعت کو تم بحسن خوبی انجام دے سکو۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا۔ تو ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایام بیز کہلاتے ہیں۔ ہر چاند کے مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی سفر میں چلے جایا کرتے ان 10-11 مہینوں کے درمیان، اور یہ ان 3 دنوں کا روزہ کبھی چھوٹ جاتا کسی مہینے میں، تو آپ علیہ السلام ان تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی تلافی شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میں اس مہینے میں کثرت عبادت کا حکم دیتا ہوں، اس مہینے میں کثرت روزے کا اہتمام کرتا ہوں، خوب کثرت سے روزہ رکھنا، خوب قرآن کی تلاوت کرنا اور نوافل کا اہتمام کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ سارا کام شعبان کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ پھر اسی لیے شعبان کی 15ویں تاریخ کو، یعنی شعبان کی 15ویں شب کو، جسے ہم نے شب برأت کا نام دیا ہے، جو شب برأت نہیں حدیث میں نصف و شعبان اللیل ہے، یعنی شعبان کی نصف کی رات، شعبان کے مہینے کی نصفویں رات یعنی 20 کی رات، وہ آدھی رات جسے ہم لوگ شب برأت کہتے ہیں، اس رات کی جو کچھ احادیث میں فضیلتیں ہیں وہ اسی مہینے کی وجہ سے ہے، خاص طور سے کہ چونکہ آدھا مہینہ گزر چکا اور صرف آدھا مہینہ آگے باقی ہے، یہ ایک بیچ میں رات بچی ہے، لہذا اس رات میں اللہ کی طرف سے بھی ایک خصوصی جلوہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک مہربانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور لوگوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو
جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب میں 30,000 بکریاں تھی، اور 30,000 بکریوں کے بال کا آپ حساب لگائیے کتنا، ایک بکری کے بال کو ہم نہیں گن سکتے، اور 30,000 بکریوں کے بال۔ اللہ رب العزت والجلال اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں اس رات میں۔ تو ان احادیث کے اعتبار سے اس رات کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس رات کو نبی علیہ السلام نے جہاں فضیلتیں بیان کی ہے، وہاں اس سے کہیں زیادہ شب قدر کی فضیلت ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ جو رمضان میں جو رات آتی ہے شب قدر کی رات، وہ رات شب برأت سے 1000 درجہ گنا زیادہ اہم ہے، 1000 درجہ گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ لیکن شیطان کا ایک پروپیگنڈا ہے، شیطان کا ایک اصول ہے کہ وہ مومنین کو اور مسلمانوں کو بڑے عمل سے بچانے کے لیے چھوٹے عمل کی طرف کو لاتا ہے، بڑے عمل سے بچانے کے لیے چھوٹے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ مسلمانوں کو، علماء کو اور مومنین کو شیطان نے اسی گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے کہ لوگ شب برات میں خوب دھوم دھماکے سے مسجدوں کو پھول کر کے خوب عبادت کرتے ہیں، اور شب قدر کی جب رات آتی ہے رمضان میں، اس رات میں ایک بھی اللہ کا بندہ مسجد میں نہیں ملتا ہے۔ جس رات کی فضیلت قرآن نے بیان کی ہے، جس رات کے نام پر قرآن میں پوری ایک سورت ہے، جس رات کی لفظ کو قرآن کے 25ویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس رات میں ایک بندہ کسی مسجد میں کوئی ایک دو بندہ مل جاتا ہے جو شب قدر کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، ورنہ کوئی نہیں ملتا۔ شب برأت کی جس کی اتنی فضیلت نہیں ہے، اس رات کو دھوم دھڑاکے سے اور سجا کر، لائٹیں لگا کر اور حلوے پکا کر اور نہ جانے کیا کیا رسم و بدعات کو شروع کر کے اس رات کو مناتے ہیں۔ یہ شیطان کا پروپیگنڈا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جب آدمی عبادت کے لیے جاتا ہے نا، کعبۃ اللہ میں، تو نماز کا حکم یہ ہے کہ بھئی سامنے دیکھو۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے، نماز کے خشوع اور خضوع میں داخل ہے، اور اس میں نماز پڑھنے میں اس پر ثواب ملے گا۔ اور جب کعبے کو، اور حدیث میں آیا ہے کعبے کی زیارت کرنا، کعبے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ باعث ثواب ہے۔ کعبے کو آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے گیا، اب وہاں شیطان کے پاس کوئی دعوت ہے نہیں، اب وہاں کیسے بہکائے؟ لہذا شیطان وہاں بھی اپنا داؤ چلتا ہے۔ کیا شیطان وہاں داؤ چلے گا کہ اس کے ذہن میں بات ڈالے گا، یہ والی بات کہ یار نماز میں سجدے میں کیا دیکھیں؟ کعبے کو دیکھنا بھی تو باعث ثواب ہے، یہاں دیکھیں گے تو بھی ثواب ملے گا، وہاں دیکھیں گے وہ بھی ثواب ملے گا، لہذا کعبے کو دیکھو، نماز کی حالت میں کعبے کی طرف دیکھو۔ تو شیطان اس عمل سے، جو عمل نبی سے ثابت ہے، جس عمل کا حکم نبی نے دیا ہے، اس عمل سے بچانے کے لیے ایک غیر عمل کی طرف کو دعوت دیتا ہے، ایک غیر فضیلت۔ اس وقت فضیلت نماز میں دیکھنا ہے، اس وقت فضیلت کعبے کو دیکھنا نہیں ہے، اس وقت فضیلت نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، لیکن وہاں سے ہٹا کر شیطان ڈالے گا نگاہ کو کعبے کی طرف۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں ایک بڑے میاں سجدے، امام حرم صاحب رکوع میں گئے، وہ رکوع میں جا کے ایسے دیکھ رہا کعبے کی طرف، ایک آدمی اس کے برابر میں نماز پڑھا، اس کے سر کو دبا رہا ہے، نیچے کو دیکھ سجدے کی جگہ میں۔ تو شیطان ایسے بہکاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو گیا، ہم مسلمانوں کے ساتھ، اور اس میں ہم مولاناؤں کی بھی غلطیاں ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ عوام کی غلطی، ہم علماء کی غلطیاں ہیں۔ ہم علماء نے اس رات میں جلسے کرنے، جلوس کرنے، اور کوئی جلسہ دستار بندی کر رہا ہے، کوئی مسجدوں میں تقریر کا پروگرام سجا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ان مولاناؤں نے مل کے اس رات کی اتنی فضیلت بیان کر دی، لوگ سمجھ گئے کہ سب سے بڑی رات یہی ہے، شب قدر کچھ نہیں ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس رات کی عظمت بیان نہیں کر رہا۔ حدیث میں اس رات کی فضیلت ہے اور عبادت کا حکم دیا گیا جو 15ویں رات ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ 1000 درجہ گنا بہتر اور بڑی رات
جو شب قدر کی رات ہے جس میں ایک بھی اللہ کا بندہ مسجد میں نہیں ملتا، اس رات کو کیوں چھوڑا ہم نے؟ میرا شکوہ یہ ہے، سب سے ہے، میں جہاں جاتا ہوں اب شب برات کے لیے کئی جلسے والے، کئی مدرسے والے فون کر رہے ہیں، مولانا ہمارے ہاں بیان کے لیے آ جائیے۔ بھائی کہاں؟ یہ کیا بات ہے؟ ایک جلسہ والا شکور پور سے فون آیا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ شب برات میں ہم پروگرام کریں گے، ہم آپ کا بیان کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں آؤں گا اس رات میں اس رات میں خالی نہیں ہوں۔ ایک کو میں نے موقع دے دیا ہے کہ میں آپ کے ہاں آ کے بیان کر دوں گا، لیکن میں جہاں پر جاتا ہوں شب برات میں بیان کرنے کے لیے یہی بولتا ہوں کہ مسلمانوں اپنی اس غفلت کو ختم کرو، اپنی اس غفلت کو مٹاؤ کہ ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، خوب کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس رات میں بھی عبادت کرو، اس رات میں بھی مسجد میں آؤ اور اس رات میں خوب اللہ سے گڑگڑاؤ۔ یاد رکھو شب برات میں عبادت کرنا 1 رات کا ثواب اور شب قدر میں عبادت کرنا 1000 رات کا ثواب ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 رات کا ثواب اور شب برات میں عبادت کرنا 1 رات کا ثواب ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو ہم مسلمانوں نے چھوڑا ہے، جو ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہے، روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنے کی، نوافل کی کثرت کی، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور شعبان کے شب برات کی جو رات آئے گی، ہمیں اس رات میں تمام رسوم و بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حلوہ مت پکانا کوئی، اور بہت سے لوگ فاتحہ کرانے کے لیے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں مت کرانا، اور بہت سارے رسم و بدعات میں کھل کر انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات کروں گا کہ کیا کیا بدعتیں ہم نے چلا رکھی ہے اس راتوں میں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ صرف اس رات میں ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھ لیجئے، عبادت کر لیجئے، اور ہمیں اگلے دن کے روزے کا حکم ہے کہ 15ویں اس رات کے بعد جو دن آئے گا اس دن کا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث عمل سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رسوم و بدعات پر ہم عمل کرتے ہیں میرے بھائی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے گا تو ہم اس کو مان لیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔